اپنے خیالات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. جلسہ تو آپ کا مکمل ہو گیا ہے. صاحب صدر سے گزارش کریں دعا کریں زیادہ بہتر ہوگا. نہیں ہم تو سامعین کا امتحان لیتے ہیں، نعرے ہمارے بجتے ہیں، تکلیف یہ ہوتی ہے. مغرب سے آ کر کے بیٹھتے ہیں یہ لوگ، یہ کا بڑا مسئلہ ہے. ہار ان کے گلے میں پڑنے چاہیے، نعرے ان کے گلے میں چاہیے، پیسے ان کو ملنے چاہیے. جی ہم نعت خانوں کو ملتے ہیں پیسے، اور نعرے ہمارے لگتے ہیں، گلے والے میں ہار پڑتے ہیں، اور ہم ان کو سکا کر چلے جاتے ہیں. میں جس کو مصطفیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ میں مغرب سے آیا اور برخوردار سعادت صاحب احمد رضا صاحب بھی بتائیں گے کہ میں بھی مغرب سے آیا. یازانے ان کے گھر میں ہوئی ہوئی ہیں، اور میں جو اشتہار ہے اس میں لکھا ہے بعد نماز مغرب. سنیوں کی عادت ٹھیک نہیں ہے ہماری، بالکل ہمارے جلسے اسی لیے ناکام ہوتے ہیں. آپ کا جلسہ کامیاب ہے، آپ کا ناکام نہیں ہے. عام جلسوں کی میں بات کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو ہمارا اصل ٹائم ہوتا ہے ہم اس پر کام نہیں کرتے. ایک تلاوت ہو، دو نعتیں ہوں، ایک تقریر ہو، دعا ہو جائے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے عوام کی عادتیں بگاڑ دی ہیں، اور ہم عوام کا انتظار کرتے رہتے ہیں وہ آئیں گے تو جلسہ شروع ہوگا. علماء بھی اپنے ٹائم پر نہیں آتے، عوام بھی نہیں آتی، کیونکہ ہماری عادتیں خراب ہو رہی ہیں. اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا؟ یہ ٹھیک ایسے ہوگا کہ جس ٹائم کا آپ نے لکھا ہے اسی ٹائم سے پروگرام شروع کر دیں. عوام ہے یا نہیں ہے، آپ 3 دفعہ کریں گے، چوتھی دفعہ عوام کے پاس آواز عادت بنائیں اس بات کو. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. میں کہہ دوں کوئی بات نہیں، آپ اثر نہیں ہوگا. اس کو ضروری اپنائیں. مغرب کے بعد رکھیں تو عشاء سے پہلے ختم ہونا چاہیے. ایک تلاوت ہو، 2 نعتیں ہوں اور تقریر ہو. عوام آتی ہے تو جاتی ہے تو جائے اٹھ کر، لیکن آپ اپنے ٹائم کی پابندی کریں گے، یہ عادت پڑ جائے گی سنیوں کو، اور پھر آپ کے جلسے کامیاب ہیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.
پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد صدر ذی وقار پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب مرکز العالی، حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، حضرت علامہ مولانا عطا مصطفیٰ جمیل صاحب نقشبندی ناظم اعلیٰ جامع فیضان صوفیہ ہائی کورٹ، حضرت مولانا سجاد احمد صاحب، دیگر علماء ذی وقار بالخصوص جناب پیر صاحب مسجد حاضہ کے امام و خطیب جناب شاہ زہیر اویسی صاحب، وسامعین با تمکین، آج کی یہ تقریب سعید تاجدار بریلی کے نام نامی سے موسوم ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کا ذکر خیر اکثر ہمارے لوگ بطور نعت ہی سنتے رہتے ہیں، بطور نعت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دو قسم کے طبقے ایسے ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الحافظ القاری الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف بطور نعت خوان اور ایک شاعر بھی نہیں۔ کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ صرف نعت خوان اور شاعر ہیں، جنہوں نے ان کی باتیں سنی، ان کے پروپیگنڈے میں آئے، وہ بھی یہی سمجھتے رہے کہ یہ ایک نعت خوان اور شاعری ہے۔ گویا امام علی مقام امام اعلی حضرت احمد رضا خان ایک مظلوم مفکر ہے، ایک مظلوم مفکر ہے۔ دنیا پر ان کی اصل حیثیت کو آشکارا نہیں کیا گیا۔ آپ 1856 میں پیدا ہوئے اور 1921 میں آپ کی وفات، 67 سال آپ کی عمر ہے، اور اس عمر کے اندر جو کام آپ نے کیے وہ کوئی انجمن بھی نہیں کر سکتا، فرد واحد میں جو کام کیے، مگر اس شخصیت کے ساتھ یہ ظلم و ستم روا رکھا گیا کہ انہیں ایک شاعر ہی مانا گیا، ایک نعت کو شاعر کہا گیا۔ ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے کہ یہ تکفیری مولوی ہے، یہ بدعتی ہے، اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہے اور لوگوں کی نگاہوں پر پردے پڑے رہے۔ ماں بعد کچھ لوگوں نے آ کر تنظیمیں ان کے نام پر بنائیں، ان کے حوالہ جات دیے، ان کو آشکارا کرنے کی کوشش کی، مگر حقیقت یہی رہی ہے اب تک۔ آپ ایبٹ آباد میں دیکھیں، آپ نے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد تاجدار بریلی کانفرنس آپ کر رہے ہیں جی، اور ناموں سے جلسے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ عظیم شخصیت جس کا ذکر کرنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر کرنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ اس کے نام پر ہم کوئی کانفرنس نہیں کرتے، اس کا ذکر خیر نہیں ہوتا، عوام الناس کو اس کی اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ شکر ہے کہ آپ شاہ اویسی صاحب کہ آپ نے یہ تقریب سعید ان کے نام سے رکھی ہے، اور آج یہ عوام الناس ان کے مقام و مرتبہ سے آگاہ ہوئے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ برے صغیر کے اندر ان کے مثال کا کوئی عالم نہیں، کوئی مفسر نہیں، کوئی مترجم نہیں، کوئی محدث نہیں، کوئی
پکی نہیں. آج ہم القابات کو بالدریغ استعمال کرتے ہیں. القابات ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کے لیے ہم علامہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک مسجد کا امام ہوتا ہے، اس کے لیے مفکر اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. فرض نمازیں بھی کوئی مکمل نہ پڑھے، اس کو ہم قلندر دوراں کہتے ہیں. یہی بات ہے. مجدد وقت اس کو کہتے ہیں جس نے اپنے محلے کے لوگوں کی اصلاح نہیں کی ہوتی اور دین کی حفاظت اپنے محلے میں نہیں کر سکتا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ مجدد ہے. یہ بے دریغ القابات جب عام لوگوں پر استعمال ہوں گے تو پھر اس قسم کی اعلیٰ شخصیات کے جب ہم یہ القابات بیان کریں گے تو لوگوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، یہ تو ہمارے محلے کے مولوی کے نام ہے، یہ تو حافظ صاحب فلاں کو ہم مجدد کہتے ہیں، یہ تو وہ علامہ ہے. جب ہم القابات عام لوگوں کے لیے یہ استعمال کریں گے، مجھے کل ایک مقرر صاحب کہہ رہے تھے مفکر اسلام، تو میں اپنے کانوں کو آس پا بھائی میں کدھر مفکر اسلام ہو گیا، مجھے تو صحیح طریقے سے بات کرنے نہیں آتی ہے مجھے، تو میں مفکر اسلام ہو گیا. اسی طرح کئی لوگ بڑے بڑے طریقت کے القابات لگاتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم شرم سے زمین میں گڑے جاتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کیوں بے درجے میں القابات کو ضائع کر رہے ہیں. وہ شخصیات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اگر فقیہ اعظم کہا جائے تو بجا ہے، اگر مجتہد کہا جائے تو بجا ہے، اگر حجت الحدیث کہا جائے تو بجا ہے، اور اگر پیر طریقت رہبر شریعت کہا جائے تو بجا ہے. کیونکہ کوئی شعبہ کوئی میدان ایسا نہیں جس میں اعلیٰ حضرت نے کام نہ کیا. ہر شعبہ زندگی میں آپ نے کام کیا. اعظم قرآن میں جو مقام کنز الایمان کا ہے وہ کسی اور ترجمہ کا نہیں ہے. اس پر بڑی کتابیں لوگوں نے لکھی. اعلیٰ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سمجھ بوجھ عطا فرمائی، جو تفسیر قرآن ترجمہ قرآن کے نکات عطا فرمائے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں. اس پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگ علوم حاصل کر رہے ہیں. اور جتنی یہ میرے پاس یہاں اکثر مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں، عالم مقرر وہ تحقیقی نہیں ہوتا، لیکن مدرس تحقیقی آدمی آتا ہے، کیونکہ یہ کتابوں کا کیڑا ہوتا ہے. اسے ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کمالات ہیں. اعلیٰ حضرت نے بے شمار تفاسیر پر حاشیے لکھے، تفسیر بیضاوی پر، تفسیر جلالین پر، در منصور پر، معالم التنزیل پر، اور دیگر کئی تفاسیر پر اعلیٰ حضرت کے حاشیے موجود ہیں. اسی طرح حدیث کے میدان میں اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا ہے، تقریباً 56 کے قریب احادیث کی آپ کی کتابیں. دیوبندیوں کے عالم دین جس کو ہندوستان کے اندر لوگ سراج الامہ کہتے ہیں، اور ان کا نام بھی سراج احمد ہے، وہ میراث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے اور اس کی تشریح کر رہے تھے کہ ایک نقطے پر جا کر رک گئے
دارالعلوم دیوبند کو خط لکھا، دارالعلوم ندوہ کو خط لکھا، دیگر دیوبندیوں کے اور اس نظریے کے لوگوں کو خطوط ارسال کیے کہ میری یہ مشکل حل کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ سب نے جواب دیے لیکن ان کی مشکل حل نہیں ہوئی۔ کسی نے ان کے کان میں کہا ذرا بریلی کے اعلیٰ حضرت کو خط لکھ کر معلوم کر۔ ان کے پہلے ہی 12 بجے ہوئے تھے، پہلے ہی ان کی دل و دماغ میں اعلیٰ حضرت کے لیے تعصب موجود تھا، حسد موجود تھا۔ وہ کہنے لگے اس بدعتی کو خط لکھو، وہ تو ایک شاعر ہے، ایک نعت خوان ہے، اسے کیا خبر ہے؟ اس کہنے والے نے کہا کہ ذرا لکھ کر تو دیکھ دو نا، باقی طرف سے جوابات منگوائے ہیں، ذرا ان کا بھی جواب دیکھ لو۔ بادل نخواستہ خط لکھ دیا۔ اپنوں کے لیے تو بڑے القابات ہوتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کے لیے کوئی خاص لقب نہیں لکھا، بس ایک آپ مولوی احمد رضا لکھ کر خط بھیج دیا اور آپ نے بہت جلدی اس کا جواب باثواب لکھ کر عطا کیا۔ جب ان کے پاس وہ خط پہنچا سراج الدین احمد کے پاس تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جس کو ہم صرف شاعر سمجھتے ہیں، جس کو ہم صرف نعت گو شاعر سمجھتے ہیں، وہ تو اتنا بڑا مفکر ہے، اتنا بڑا محدث ہے کہ اس نے ہماری مشکل کو حل کر دیا ہے۔ تو 3 اور سوال بھیجے، وہ بھی اعلیٰ حضرت نے حل فرمائے۔ بس ان سوالوں کا جواب کیا دینا تھا کہ ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ان کا رخ نہ صرف بریلی کی طرف ہوا بلکہ محمد خضرہ کی طرف ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صاحب احمد پور شرقیہ پہنچے، سندھ پنجاب میں شاید، وہاں ایک اہل حدیث عالم دین تھے، ان سے جا کر ذکر کیا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ کہنے لگے وہ اہل حدیث عالم دین، وہ بدعتی کا ذکر کر رہے میرے سامنے، وہ ایک جو شاعر ہے اس کا ذکر کر رہے نعت خوان کا، اس کو کیا خبر ہے؟ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب الفضل الموحد، چھوٹا سا کتاب چھپا حدیث پر مبنی، یہ اس حدیث اہل حدیث عالم کو دیا۔ وہ جو اس کی برگردانی کرتے گئے ان کے چہرے پر رنگ بدلتا گیا، بڑے ششدر اور حیران ہو گئے کہ کیا اس بڑے زمین میں ہندوستان میں ایسا عالم دین بھی ہے جس کے یہ مدارج ہیں، جس کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ بڑا افسوس ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں نہ جا سکے، اس کے سامنے زانو تلمس طے نہ کر سکے، اس سے کوئی فیض ہم نہیں اٹھا سکے۔ وہ کہنے لگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے فقیہ ہیں وہ سب احمد رضا کے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار اعلیٰ حضرت کا فتاوی نظریہ، وہ علماء دیوبند جو آپ کو صرف ایک شاعر اور نعت و شاعر اور صرف ایک مولوی مانتے تھے، عام سا مولوی، جب فتاوی نظریہ انہوں نے پڑھا تو اس وقت انگشت بدن نہ رہ گئی کہ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ اس میں لکھا ہے یہ کسی اور کے بس کا کام نہیں ہے۔ فقہ آپ کا خصوصی میدان ہے۔ فقہ میں جو درجات ہیں اس میں اگر سب سے اوپر کا درجہ متحد فی الشرع کو چھوڑ کر باقی تمام درجات کو اگر بیان کیا جائے تو اعلیٰ حضرت پر وہ سارے باتیں سارے درجے ان پر سارے باتیں آپ نے اس فن کے اندر
بے شمار کتابیں لکھی. سب سے پہلے آپ نے جو فتویٰ صادر کیا سب سے پہلے دارالفتہ کے اندر بریلی میں، وہ رضاحت کے بارے میں. جب اس پر آپ نے دلائل لکھے اور لکھ کر فتویٰ اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا تو آپ پردہ حیرت میں پڑ گئے. 2-3 دفعہ اس فتوے کو آپ نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر اپنے لخت جگر کی پیشانی پر بوسہ کیا. پھر چند مہینوں تک جتنے فتوے آتے وہ اعلیٰ حضرت لکھتے اور پھر اپنے والد گرامی کو پیش کرتے. وہ اس کی تصدیق کرتے یا مینوان رہنے دیتے. پھر ایک وقت ایسا آیا کچھ ماہ کے بعد کہ آپ کے والد گرامی نے فرمایا لفظ جگر اب اس امر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے فتووں کو میں چیک کروں یا اس کی تصدیق کروں. اب تمہیں اجازت ہے، اب تم میری مسند پر بیٹھ کر فتوے صادر کر سکتے ہو. یہ کس عمر کی بات ہے؟ 13 سال 5 ماہ کچھ دن تقریباً. تمام علوم مروجہ حاصل کرنے کے بعد آپ مسند تدریس پر بیٹھے، مسند افتاء پر تشریف فرما ہوئے اور یہ فتاوی صادر کرتے رہے. میں آپ کے حالات پڑھ کر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مادرزاد ولی کیونکہ پورا گھرانہ ہی ولایت پر مبنی. آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، حتیٰ کہ قندھار کے رہنے والے تھے آپ کے نکڑ دادا سعید اللہ خان، وہ بھی ولایت کے درجے پر فائز تھے. جہاں یہ تمام عالم دین تھے وہاں ولی کامل بھی تھے اور ایک دولت مند خاندان تھا. یہ بڑاہج قبیلہ کا ایک پٹھان قبیلہ دولت مند، لاہور کا شیش محل اعلیٰ حضرت کے پردادا کا تھا. شیش محل لاہور. لیکن علوم کے ساتھ جو رغبت اس خانوادے کو تھی کسی اور خانوادے کو نظر نہیں آتی. بچپن میں جب آپ کو مدرسے میں داخل کیا گیا الف با تا سا پڑھانے کے لیے تو 2-3 سال کی عمر تھی. آپ نے پہلے دن ہی اعتراض کیا. الف پڑھا، با پڑھا، تا پڑھا. جب لام الف پر آئی بات تو فرمانے لگے یہ تو میں پڑھ چکا ہوں پہلے. سبحان اللہ سبحان. پہلے دن 2-2.5 سال کا بچہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ 6 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ مکمل کیا. 4 سال کی عمر میں آج 4 سال کا بچہ ہم سکول میں داخل نہیں کرتے اس کو 5 سال کا داخل ہوگا. 6 سال کی عمر میں آپ نے ایک تقریر کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے بڑے علماء کے سامنے اور بڑے مجلس میں 2 گھنٹے پر مبنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں تقریر فرمائی. اور زمانہ طالب علمی میں اسی دور کے اندر ہدایت اللہ کی شرح سے 10 سال کی عمر میں مسلف الثبوت کی شرح لکھی. 10 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ اور 13 سال کی عمر میں مکمل تمام علوم حاصل کرنے کے بعد مسند تدریس اور مسند افتاء پر تشریف فرما ہوئے. 22 سال کی عمر میں آپ نے شاہ آل رسول مارحرہ کی بیعت کیا. جب آپ وہاں پر پہنچے آپ کے مرشد اپنے گھر سے باہر اس سڑک پر کھڑے ہیں جو بریلی کو جاتی ہے.
یہ بات میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، میں طرز نہیں لگا رہا تاکہ آپ لوگوں کو اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ سمجھنا۔ ٹھیک؟ کسی نے کہا حضرت آپ کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، باہر آپ کیوں آئے؟ آپ فرمانے لگے مجھے آج بریلی کی سڑک سے ایک مرد درویش کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان کا استقبال کیا اور فرمایا اے احمد رضا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ اپنے گھر لے گئے، ساتھ دیگر صاحبین بھی تھے، آپ کو بیعت فرمایا، بیعت کے ساتھ ہی خلافت بھی عطا فرما دی۔ اور جتنے احباب وہاں موجود تھے شاہد رسول نے ان سے فرمایا ہم لوگ تو پہلے کسی کو بیعت ہی نہیں کرتے، اس کے اعمال سے باخبر ہوتے ہیں، اس کے اندر کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ یہ کس مقام پر ہے، اس کی تربیت کر کے وظائف دے کر پھر اس کو بعد میں بیعت کرتے ہیں۔ لیکن احمد رضا کا مقام کچھ اور ہے، اس کو بیعت کے ساتھ ہی اپنے خلافت بھی عطا فرما دی ہے۔ اور اے میرے سامعین، اگر کل قیامت کو رب کائنات مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول تم دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا۔ یہ ہے وہ احمد رضا جس سے آپ پر بے خبر ہے، جس کے مقام و مرتبہ سے عوام بے خبر ہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے مشائخ نے اعلیٰ حضرت کی بابت یہ باتیں لوگوں کو نہیں بتائی کہ ان کا کیا علمی مقام و مرتبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت پہلی دفعہ جب سعودی عرب حجاز کے دورے پر تشریف لے گئے، وہاں کے حرم شریف کے مفتی شیخ صالح جب اعلیٰ حضرت کا چہرہ دیکھا تو آپ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور پھر رب کائنات نے پورے مکہ المکرمہ اور گرد و نواح میں لوگوں تک یہ خبر پہنچا دی کہ ہندوستان سے ایک عالم دین اور ایک شیخ طریقت آئے ہیں، اور ان کے چہرے پر ایسی نورانیت ہے، لوگ جوک در جوک آنے لگے دیکھنے کے لیے۔ جہاں چاہنے والے تھے وہاں حاسد بھی موجود تھے، جنہوں نے پہلی خبر پہنچا دی کہ یہ بدعتی ہے، اس کو تو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ شریف مکہ تک یہ خبر پہنچی، شریف مکہ نے اپنے علماء سے کہا جاؤ ان سے یہ سوالات کرو، ان کے جوابات چاہو۔ علماء گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ حضور کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، ان کی علم غیب کے قائل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا کیا ثبوت ہے؟ آپ ہمیں لکھ کے دیں۔ پوچھا اردو میں لکھ کے دوں یا عربی میں لکھ کے دوں؟ انہوں نے کہا عربی میں لکھ کے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ آپ نے 8 گھنٹے کے اندر وہ کتاب لکھی کہ جب شریف مکہ کے پاس پہنچی تو علماء سے اس نے پڑھائی اور پڑھا کر فرمایا کہ جو احمد رضا کہہ رہا ہے نظر یہ آتا ہے کہ یہی اللہ کی طرف سے حقیقت۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ اپنے محبوب کو یہ مقام دے رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے مقام کو حاصل کرنے والے یا روکنے والے؟ شریف مکہ یہ بات۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حرم کعبہ میں موجود ہیں، اور کعبہ شریف کو آپ نے اس نظر سے دیکھا کہ جیسے کعبہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہم بھی بار کے آ رہے ہیں اور بھی بڑے لوگ جاتے ہیں، لیکن کعبے کی اصل کیفیت اور حالت کو جس طرح احمد رضا سمجھے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ چنانچہ آپ کعبے کے مطاف کا گویا ہوئے حاجیو آؤ
آہا سبحان اللہ شہنشاہ کا روزہ سبحان اللہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے موجود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو کیا بات ہے کیا بات ہے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو اور کعبے کی کیفیت کو کیا سمجھتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو پھر آپ مدینہ منورہ مدینہ شریف کی حاضری بے مثال حاضری امام اہل سنت شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ بریلی میں تھا وہ ہوا کے دوش پر آپ کی بارگاہ میں صلاۃ السلام سلامہ پیش کرتا رہا ہوں اب یہاں آیا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار مبارک اور آپ کو دیکھ کر سلامت کروں 2-3 دن گزر گئے کیفیت نہ بدلی دیدار نہ ہوا مواضع شریف کے سامنے جا کر عرض کرتے ہیں بڑی عاجزی بڑی انکساری کے ساتھ کوئی مجھ سے کیوں پوچھے اے رضا تجھ سے کتے ہزار ہائے ہائے یہ بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہم ہیں نگاہیں دبائی ہوئی ہیں کہ اچانک بارگاہ مصطفی سے اشارہ ہوتا ہے اے احمد رضا اگر کوئی اور ہوتا تو اسے خواب میں ہی دیدار کرا دیا جاتا ہائے ہائے لیکن احمد رضا تم میرے ایسے عاشق صادق ہو کہ میں تمہیں خواب میں نہیں بلکہ جاگتی آنکھوں سے دیدار کرواتا ہوں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حاضری احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ حضرات عزیز وقار بے شمار باتیں آپ کی ہیں آپ جہاں علم کے سمندر تھے ہر شعبہ زندگی میں آپ نے کام کیا ہم تو ان علوم کے نام بھی نہیں جانتے صحیح طرح سے ہمیں وہ بھی ازبر نہیں ہے علم تفسیر اصول تفسیر علم حدیث اصول حدیث فقہ اصول فقہ ریاضی تفسیر نجوم منطق اور دیگر کئی علوم ہیں جن پر اعلیٰ حضرت کو بستر صاحب چلتی ایک
ریاضی دان پروفیسر ضیاء الدین وہ ایک مسئلہ تھا ریاضی کا، وہ ان سے حل نہیں ہو رہا تھا. اپنے ملک کے تمام ریاضی دانوں سے رابطہ کیا، حل نہیں ہوا. کسی نے کہا کہ جرمنی جاؤ، جرمنی جانے کی تیاری کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ بریلی جاؤ. کہا وہ مولوی کیا کرے گا، یہاں تو بڑے بڑے پروفیسر جو ہیں ریاضی دان وہ میرا مسئلہ حل نہیں کر سکے، مولوی کیا کرے گا. کہا جا کر تو دیکھو. وہاں پہنچے، اللہ حضرت امام اہل سنت آرام فرما تھے. جب ان سے ملاقات ہوئی، یہ اپنا سوال جب دوہرا رہے تھے، اس سے پہلے کہ ان کا سوال ختم ہوگا اعلیٰ حضرت نے جواب مرحمت فرما دیا. اور سر ضیاء الدین اشش کر اٹھے کہ میں تو جرمنی جانے والا تھا، اس سے بھی زیادہ مشکل مسائل کو حل کرنے والا تو ہمارے پاس موجود ہے. ان کے غلام بن گئے. ہر مشکل کو اعلیٰ حضرت نے ہندوستان میں بڑے بڑے ہر ایک مسائل کو بھی حل فرمایا. ایک شخص جو ان کا مرید تھا اعلیٰ حضرت کا، وہ جگہ جگہ ان کی تعریف کرتا تھا کہ میرے شیخ کا یہ مقام ہے، میرے استاد گرامی کا یہ مقام و مرتبہ ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ چلو جائیں تمہارے شیخ کو ملے، تم بڑی تعریفیں کر کے دیکھتے ہیں، میرے دو سوال ہیں وہ حل کرتے ہیں. کہا ٹھیک ہے آؤ. وہ وہاں گئے اور جا کر سوال کیا اعلیٰ حضرت سے کہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم انتظار کرو، میں اندر سے ہو گیا. جب آپ اندر جانے لگے تو شخص کہنے لگا یہ ہے تمہارا اعلیٰ، یہ اب کتاب دیکھنے گیا اور کتاب سے بیٹیوں کے نام پڑھ کر آئے گا تو ہمیں بتائے گا. آپ جب تشریف لائے تو آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پوچھے تو میں بے وضو تھا، میں وضو کرنے کے لیے گیا تھا کہ آپ کی بیٹیوں کے نام میں اپنی زبان پر بے وضو نہیں لا سکتا. اعلیٰ حضرت جیسا عاشق رسول کوئی نہیں، با ادب کوئی نہیں، اور اخلاق کریمانہ کی کئی عادات و اعتبار جو اعلیٰ حضرت کو حاصل تھی اور کسی میں نظر نہیں آتی. ایک بچہ آپ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری دعوت قبول فرمائیں. آپ نے فرمایا تمہارا گھر کدھر ہے؟ کہا کہ آپ کے قریب ہے، میری ماں نے مجھے بھیجا ہے. آپ نے پوچھا کیا تم اپنے باپ سے بھی اجازت لے کر آئے؟ وہ کہنے لگا میرا باپ موجود نہیں ہے، اس کا سایہ سب سے اٹھ گیا. کہا ٹھیک ہے، کب آؤں گے؟ کہنے لگا جب آپ کے پاس آئے. آپ نے فرمایا آج ہی آ سکتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے. ایک حکیم صاحب آپ کے دوست اعلیٰ حضرت اس بچے سے اجازت مانگی کہ کیا میں ان کو ایک ساتھ لا سکتا ہوں؟ کہا ٹھیک ہے لے آئیں. گھر گئے، اس کے گھر اس نے اپنی توفیق کے مطابق انتظام کیا، چٹائی بچھائی. اعلیٰ حضرت فرشی چٹائی پر نہیں زمین پر بیٹھ گئے، جو کچھ اس کے پاس پکا ہوا تھا وہ لے کر آیا. اعلیٰ حضرت بیمار تھے، آپ کی پرہیز تھی، وہ کھانے آپ نے نہیں کھانے تھے، لیکن آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا. وہ حکیم سب کہنے لگے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ اس کو نہ کھائیں. آپ فرماتے ہیں نہیں، آج میں جس یتیم کے دروازے پر آیا ہوں اس کی دلجوئی کے لیے اگر میں بیمار بھی ہوتا ہوں تو کوئی بات نہیں، میں اپنی خواہش سے بڑھ کر یہاں کھانا بڑھ کر آپ نے وہاں کھانا کھایا اور اس بچے کی آپ نے دلجوئی فرمائی. حضرات گرامی، یہ عظیم المرتبت شخصیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جس کو مخالفین صرف شاعر سمجھتے رہے،
جس کو مخالفین صرف ایک عام سادہ سا مولوی سمجھتے رہے، یہ محدث بھی ہے، یہ مفکر بھی ہے، یہ مفسر بھی ہے، یہ فقیہ اعظم بھی ہے، اور جو فقہ پر اعلیٰ حضرت نے کام کیا برِ صغیر میں فتاوی رضویہ کی صورت میں، اس کی مثال اور کئی فتاوی موجود ہیں لیکن اس کی مثال نظر کہیں نہیں آتی۔ آج اعلیٰ حضرت کی زندگی پر بے شمار لوگوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، کیونکہ یہ وہ عظیم سپوت ہیں جنہوں نے علم کا وہ خزانہ چھوڑا جس پر اگر تحقیق قیامت تک بھی جاتی رہی ہوگی تو لوگ پھر بھی سیر حاصل تحقیق نہیں کر پائیں گے اور ان کی حدوں کو نہیں چھو سکیں گے۔ جو ان کے تفکرات ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، جو کچھ گزے میں انہوں نے دریافت کر دیا ہے، اس کو بڑے بڑے عالم بھی آج بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو شاعر تو لوگ کہتے رہے لیکن ان کی شاعری کا گہرائی اور گہرائی تک لوگوں نے مطالعہ نہیں کیا۔ اگر وہ اس کا بھی مطالعہ کر لیتے صحیح طرح تو وہ سمجھ جاتے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی صرف عام سادہ شاعری نہیں ہے بلکہ یہ بھی قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں تو آپ نے جگہ جگہ جو اشعار لکھے، وہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ منا، لولا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہیں۔ کئی شان یہاں بیان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے اللہ کے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات ہمارے وجود میں نہ آتی، یہ ابراہیم خلیل اللہ نہ ہوتے، کعبہ نہ ہوتا، اس کی بنا نہ ہوتی، کوئی چیز ہمارے وجود میں نہ آتی۔ سب کچھ اس کائنات کو ثبات ہے تو آپ کی وجہ سے۔ مجھے اب میرا حافظہ کمزور ہو گیا، جیسے کہ ابتدا میں آئے تھی کیونکہ 67 سال پر ہو گئے میری اعلیٰ حضرت کے قریب ہو گئے، شعر بھی بھول جاتا ہوں میں جی 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 دوبارہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ صاحب ایمان لوگوں کے درجے بلند فرمائے۔ اوت العلم درجات، علم کے اندر بھی ان کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ یہ آیت اعلیٰ حضرت پر ثابت ہوتی ہے، ان کی زندگی کے مصداق ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو علم کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ بے شک میرے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جی جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے فقہ فی الدین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس کے درجے بھی وہی بلند کرتا ہے، اس کو علم بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو جو اللہ تعالیٰ نے ذہن عطا فرمایا، جو سمجھ بوجھ عطا فرمائی، فوراً کسی چیز تک اس کی تہ تک پہنچنا یہ آپ کا ملکہ تھا، یہ آپ کا خاصہ تھا اعلیٰ حضرت کا۔ فوراً کوئی سوال کرے تو اس کا جواب حاضر ہے۔ حضرات ذی وقار، ہمیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، اس پر لائبریریاں قائم کریں، ان کی کتابیں رکھیں، بالخصوص اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان،
جو بہت سی خصوصیات کا حامل ہے، یہ ہر گھر کی رونق ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر یہ ترجمہ موجود ہونا چاہیے، اور ان کی سوانح حیات کی کتابیں آپ اپنے گھروں میں رکھیں۔ علماء کو چاہیے کہ بالخصوص سفر المظفر میں تو ان کا دن ہے، اس کے علاوہ بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ ان کی شان میں بیان کیا جانا چاہیے تاکہ عوام الناس ان سے آگاہ۔ حضرات ذی وقار شاید صاحب صدر بھی کچھ بیان فرمائیں، اور پیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بیان کریں گے، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو دل تو چاہتا تھا بہت سا بیان کروں، لیکن ہماری کام نہ تو کوئی جیسے ہمارے لیٹ ہو جاتے ہیں نا، اس میں جو اصل چیز ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، پھر علماء سے کہتے ہیں جی آپ ذرا مختصر کر دیں، تو پھر ہم نے مختصر ہی کرتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الدین ملت الحافظ القاری الشاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی برکت مربرہ پر رب کائنات کروڑہا رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں ان سے سچی اور سچی عقیدت نصیب فرمائے۔